بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق کا مجموعے کو جلا دینا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق نے 500 حدیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ نہایت بے چین ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ مجھے یہ حالت دیکھ کر بے چینی ہوئی۔ دریافت کیا کہ کوئی تکلیف ہے یا کوئی فکر کی بات سننے میں آئی ہے۔ غرض تمام رات اسی بے چینی میں گزاری اور صبح کو فرمایا کہ وہ حدیث جو میں نے تیرے پاس رکھوا رکھی ہے اٹھا لاؤ۔ میں نے لے آئی۔ اب ان کو جلا دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیوں جلایا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور یہ میرے پاس ہوں، اور ان میں دوسروں کی سنی ہوئی روایتیں بھی ہیں کہ میں نے معتبر سمجھ ہے، اور واقعہ میں یہ معتبر نہ ہوں اور اس کی روایت میں کوئی گریز ہو جس کا وبال مجھ پر ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ تو علمی کمال اور شفقت تھا کہ انہوں نے 500 حدیث کا ایک رسالہ جمع کیا اور اس کے بعد اس کو جلا دینا، یہ کمال احتیاط تھا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا حدیث کے بارے میں احتیاط کا یہی حال تھا۔ اسی وجہ سے اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہم سے بہت کم روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو اس واقعہ سے سبق لینے کی ضرورت ہے جو ممبروں پر بیٹھ کر بے دھڑک حدیث کا نقل کر دیتے ہیں، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت کے حاضر باش سفر، حضر کے ساتھی، ہجرت کے رفیق۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں بڑے عالم حضرت ابو بکر تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جب بیعت کا قصہ پیش آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر فرمائی اور تو کوئی آیت اور کوئی حدیث ایسی نہیں چھوڑی جس میں انصار کی فضیلت آئی ہو اور حضرت ابو بکر نے اپنی تقریر میں نام فرما دی ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پر کتنا عبور تھا اور حدیث قدر یاد تھی، مگر پھر بھی بہت کم روایتیں حدیث کی آپ سے منقول ہیں۔ یہی راز ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کی روایت بہت کم نقل کی گئی ہے۔ پیارے ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ساتھیو، یہ قصہ جو آج آپ کو سینڈ کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ کوئی سنی سنائی حدیث بھی میرے منہ سے یا میری زبان سے
ध्यान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये जो 500 हदीसों का मजमूआ था जमा किया था, इसको इसलिए जला दिया कि कोई गलत बात ना बयान हो जाए। एक हमारे मौलाना साहब हैं जो मिंबर पर बैठकर हर किस्म की हदीस अपने अंदर से ही बना लेते हैं और बयान कर देते हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे साथियों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको सुनिएगा ज़रूर और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर रहे, आपकी दुआओं का तलबगार। साथियों, आपसे एक गुजारिश है कि मैं भी इंसान हूँ, अगर मेरे से लिखने में या बताने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ना तो मैं कोई मौलवी हूँ और ना ही मैं कोई आलम हूँ। ये वाक़यात और ये किस्से जो आपके गोश करता हूँ, ये किताब उर्दू फ़ज़ाइल अमाल से लिए गए हैं। ये शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़िक्रिया साहब की लिखी हुई किताब से है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।